الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا مقين قلوب المؤمنين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الست بربکم جد رب فرمایا الست بربکم جد رب فرمایا اسی بھی کو لحاظ سے قالو بلا اسی کنی سنیائیں کو گنگے ڈورے ناسے. نفس پلیت پلیت چکیتا اصل پلیت ناسے. حمد و صلات کے بعد مالک کی بے پناہ کرم نوازیاں ہیں. قرآن کی محبت میں اس نے اپنی دہلیز پہ بلایا ہے. اللہ مسجد کے پر نور در و دیوار کا صدقہ، اس جنتی ہوا کا صدقہ ہمارے من کو روشن فرمائے، ہمارے قلوب کی اصلاح فرمائے. دلوں کے سارے معاملات اس مالک کے ہاتھ میں ہیں. اللہ ہمارے دلوں کو اپنی بارگاہ کی طرف پھیر دے اور ہمیں دنیا کی حقیقت کا پتہ چلا دے، آخرت کی قدر و قیمت ذہن نشین فرما دے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اصلاح نفس کے 4 اصول لکھے ہیں. صوفیہ نے اسے کتا لکھا ہے. ہمارے اندر جو نفس ہے اس کو اپنی اصطلاح میں کتا لکھا ہے. ویسے تو بایزید بستامی اور دیگر بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کتے کی صفات بھی بندے کے اندر آ جائیں تو وہ بندہ بن جاتا. اور حقیقی بندہ اور اس کی صفتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. اور وہ وفا، وہ فرما برداری، وہ مالک کی محبت، وہ مالک کی دہلیز پر جمے رہنے کا جذبہ اور بھوکا پیاسا رہ کر بھی مالک کے گن گانا، ان کی دہلیز کو نہ چھوڑنا، اور مارے بھی تو اسی کے قدموں میں دم ہلانا، یہ ساری صفتیں امام حسن بصری نے لکھا ہے کہ 10 صفات کتے کے اندر ہیں. اگر بندے کے اندر آ جائیں تو اسے بندگی کا لطف آ جائے. بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے نا، راتی جاگیں کریں عبادت، راتی جاگن کتے تیتھوں اتے. راتی جاگیں کریں عبادت، راتی جاگن کتے تیتھوں اتے. یعنی صرف جاگنا محبت کے بغیر، عشق مصطفیٰ کے بغیر، عشق مرشد کے بغیر، نگاہ مرشد کے بغیر، ادب و احترام کے بغیر رات جاگ رہا ہے. راتی جاگیں کریں عبادت، راتی جاگن کتے تیتھوں اتے.
ਭੌਂਕਣਾ ਬੰਦ ਮੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾ ਰੂੜੀ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਤੈਥੋਂ ਉੱਤੇ। ਭੌਂਕਣਾ ਬੰਦ ਮੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਾ ਰੂੜੀ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਤੈਥੋਂ ਉੱਤੇ। ਉੱਠ ਬੁੱਲਿਆ ਚਲ ਯਾਰ ਮਨਾ ਲੈ, ਨਿਤ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਗਏ ਕੁੱਤੇ ਤੈਥੋਂ ਉੱਤੇ। تیتھوں اتے، اگر حضور کی وفا نہیں ملی، حضور کو راضی کرنا نہیں، مرشد کریم کو بندہ راضی نہ کر سکے تو پھر تو تجھ سے کتنے درجے وہ اچھے ہیں جنہوں نے اپنے مالک کو منا لیا ہے، مالک کو جنہوں نے راضی کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نفس کو صوفیاء نے اپنی اصطلاح میں کتا کہا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایسی صفات ہیں کہ گند بھی ہے، اور اس کے اندر اتنی ایسی صفتیں بھی ہیں جو انسانی نفس کے اندر ہیں۔ ویسے تو حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ درشی پڑھیے، کہ نفس انسان کو اگر شکل میں نظر آئے تو اس کی دو ہی شکلیں ہیں، نفس امارہ، وما ابرئ نفسی ان النفس لعمارۃ بالسوء، یہ تو برائی کی طرف ہی مائل کرتا رہتا ہے، نفس قطعی ہے۔ تو محی الدین ابن عربی، اور یہ وہ بزرگ ہیں سبحان اللہ، حضرت ابن عربی، اللہ اکبر، یہ حضور شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ نور میں حاضر ہوئے، بہت کامل اولیاء میں سے تھے حضرت عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی، اور تقریباً 80-85 سال کی عمر میں ان کو اولاد نصیب نہیں ہوئی تھی۔ تو ایک دن کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو بھری خیال کیا، تو وہ بھی صاحب نظر بزرگ تھے، تو انہوں نے فرمایا بھی اگر تیری جھولی بھر سکتی ہے تو ایک ہی دروازہ ہے، ایک ہی دربار ہے، اور وہ بغداد شریف کا دربار ہے۔ شہنشاہ بغداد کے دربار میں چلا جا، اور جب تو وہاں جائے گا تو تیری جھولی بھر جائے گی۔ واہ کیا مرتبہ ہے غوث والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی قاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ کہا وہ بڑے مختار ہیں، بڑے ہی قادر ہیں، کیونکہ عبد القادر ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ۔ اب گئے تو درس ہو رہا تھا، ایسے اس درس کے صدقے اللہ اس درس میں بھی وہ نور دے دے۔ حضرت خضر علیہ السلام سامنے بیٹھے ہوتے، انبیاء کی ارواحیں تشریف لاتی، جب درس دے رہے، جلال بھی بڑا تھا۔ ایک دن چڑیا نہ چین چین کر رہی تھی یا کوئی ایسے پرندہ تھا، تو آپ نے ایسے جلال سے فرمایا، ایسے وہ مرگ کے نیچے گری۔ درس مکمل ہوا تو آپ نے پھر فرمایا قم بے زنا، اٹھ جا، اب زندہ، دوبارہ زندہ ہو۔ اور آپ کے تو کیا کمالات ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام تشریف فرما تھے، آپ کی نشست میں بیٹھے تھے، اور کسی وجہ سے جانے لگے، تو آپ نے جلال میں آ کے فرمایا قف یا اسرائیلی، اب ٹھہریے۔ وہ اور تھے
یعنی موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیا، انا محمدی، میں حضور کا غلام ہوں۔ یہ متکبر نہیں تھا، یہ عطائے خداوندی کے جلوے تھے، یہ انا نہیں تھی، یہ اس دربار میں فنا کا ایک بہتا ہوا سمندر تھا۔ فرمایا ٹھہر جائیے، ٹھہر جائیے۔ تو آپ پھر رک کے حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی آپ کے دربار آپ کے وعظ شریف کے دوران لوگوں کو حضور کی زیارتیں ہوا کرتی۔ حضرت علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، آپ کے خلفاء میں سے بھی تھے، اور آپ کی ایسے بیٹھے ہیں سامنے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب بہجت الاسرار لکھتے ہیں آپ کھڑے ہو گئے، آپ پیروں کے پیر کھڑے ہو گئے اور مرید کے سامنے کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں اور ایک خاص کیفیت بن گئی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے مراقبے سے سر اٹھایا، حضرت علی بن حیتی نے تو دیکھا کہ پیر و مرشد ہاتھ باندھ کے کھڑے، ڈر گئے، ہاتھ باندھے، فرمایا ڈرنا، سچ سچ بتا کس کو دیکھ رہا تھا، کس کی زیارت کر رہا تھا؟ تو عرض کی حضور مجھے آپ کے وعظ شریف میں آنے کی برکت سے ابھی حضور کا دیدار ہو رہا تھا، اور فرمایا حضور نے کچھ فرمایا بھی ہے جی، حضور نے فرمایا بھی ہے، اور کیا فرمایا ہے؟ فرمایا عبد القادر کا دروازہ نہ چھوڑنا، تجھے سب کچھ یہیں سے ملے گا۔ جنہیں وہ مراقبے میں دیکھ رہے تھے شہنشاہ بغداد کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ واہ کیا مرتبہ ہے غوث والا تیرا! بریلی کے تاجدار نے پھر حد نہیں کر دی، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم، کہا ایک دربار ہے جہاں تیری جھولی بھرے گی۔ درس ہو رہا تھا، پیچھے جا کے بیٹھ رہے، تعالی یا عربی، بنا ادھر ہے، وہ لگا تھا، مجمع تھا، ہزاروں لوگ تھے، ایسے تو نہیں تھے، 400 تو علماء تھے جو کاغذ قلم لے کر تو آپ کے ملفوظات لکھتے تھے، 400 بندے، کتنا بڑا واز ہوتا تھا آپ کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ لعاب ڈالا ہو، مولا علی نے 6 مرتبہ ڈالا ہو، پھر لذت کتنی ہوگی، پھر چس کتنی ہوگی، پھر نور اور رحمت اور نگہت کے دروازے کیسے نہیں کھلیں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ یہ بھی ایک راز تھے، کسی 11ویں شریف کے موقع پر میں عرض کروں گا کہ انہوں نے 7 کیوں ڈالے اور انہوں نے 6 کیوں ڈالے۔ یہ 7 کی نسبت یہ حضور سے ہے اور 6 کی نسبت مولا علی سے ہے، اس لیے اللہ اکبر جل شانہ یہ راز ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تشریف لائیے، اولاد نہیں ہے، پھر مجھے پتہ ہے جنہوں نے بھیجا ہے، ایسے اوپر دیکھا کہ لوح محفوظ پہ آپ کی اولاد نہیں ہے، لکھی نہیں ہے۔ ادب والے کمال کر دیتے ہیں جب بولتے ہیں، اور ادب بہت ساری گرہیں کھول دیتا ہے، اور ادب بہت سارے دروازوں سے بچا کر ایسا دروازہ کھلتا ہے جس دروازے سے پھر کبھی خالی بندہ لوٹتا نہیں۔ یہ ادب ایسی دولت ہے۔ عرض کی حضور مجھے بھی پتہ ہے کہ میری قسمت میں نہیں ہے، میری قسمت میں ہوتا تو مجھے مل جاتا، میں تو اس کے دربار میں آیا ہوں جو قسمت میں نہ بھی ہو تو وہ دے دیتا۔ آپ نے پھر درائے رحمت آپ کا جوش میں آیا، آپ نے فرمایا ادھر آئیے، میری پشت کے ساتھ پشت ملائیے، اپنی پشت کے ساتھ پشت ملائی، فرمایا میری پشت میں میرا ایک ہی بیٹا باقی ہے، ایک بیٹا ہے میرا بھی، اور اب میں نے وہ تیرے اندر منتقل کر دیا ہے،
جا اس کا نام بھی میرے نام پہ رکھنا اور اس کا نام قیامت تک باقی رہے گا۔ پشت ساتھ ملائی اور اپنے صلب مبارک سے پشت سے وہ بیٹا منتقل فرما دی۔ کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ سکتی، یہ باتیں بڑی بلند باتیں ہیں، اور بارگاہ کو چھوٹی بارگاہ ہے۔ پھر حضرت عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر میں 9 مہینے کے بعد وہ بیٹا پیدا ہوا جس کا نام آپ نے محی الدین رکھا۔ اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے محی الدین ابن عربی، اور پھر جناب تصوف کا بادشاہ ہوا ہے۔ یہ حضور غوث پاک کی اولاد اور حضور غوث پاک کا اللہ اکبر جل شانہ وہ خاص سلسلہ۔ کبھی میں انشاءاللہ آپ کی سیرت پر گفتگو کروں گا، عرض کروں گا کہ آپ کے کیا مقامات ہیں، کیا آپ ہی وہ واحد ہستی ہیں کہ جنہوں نے اللہ اکبر جل شانہ ایک خاص نظریہ، اور وہ کون سا نظریہ؟ وحدت الوجود آپ نے پیش فرمایا، وحدت الوجود کا نظریہ، اور اس کی پھر ایسی کمال تشریح فرمائی، اور پھر کمال کے دلائل عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ قوت القلوب شریف ہر کسی سے پڑھی بھی نہیں جاتی اور ہر کسی سے پڑھائی بھی نہیں جاتی، کاش سبقاً یہ پڑھانے والا کوئی مل جائے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال میں اپنی گزارشات کی طرف آتا ہوں۔ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اس مقام کی ہستی ہیں، یہ اور اس مرتبے کا یہ مرد کلندر ہیں، فرد فرید ہیں۔ آپ نے لکھا ہے کہ اگر نفس کو انسانی شکل میں دیکھا جا سکے اور دیکھا جا سکتا ہے، اور جب دیکھا جائے تو جو شکل متشکل ہوتی ہے وہ 2 شکلیں ہیں، یا تو کتے کی شکل میں ہے یا ریچھ کی شکل میں ہے۔ زیادہ ابن عربی نے فرمایا ہے کہ ریچھ کی شکل میں ہے، یہ ریچھ ہے، ریچھ ہے۔ اس کے اندر ایسی ایسی خصلتیں ہیں اور ایسی ایسی خواہشیں ہیں اور ایسے اس کے اندر، کیونکہ ہر لمحے میں ابن ابی فرماتے ہیں 1000 سے زیادہ یہ خواہشات اگلتا ہے۔ اگر اس کو لگام نہ ڈالی جائے تو فرمایا یہ سیدھا بندے کو وہاں پہنچاتا ہے جہاں آگ کے علاوہ کوئی چیز نہیں، اور اس کی آگے پھر اصلاح کا طریقہ لکھا ہے اور اس کی پاکیزگی کا طریقہ لکھا ہے۔ دیکھیں مرتا نہیں ہے، یہ کہتے ہیں نا کہ مارنا نہیں، نفس کی اصلاح ہے۔ نفس بڑی مددگار چیز ہے، نفس بڑی پیاری چیز ہے، نفس بڑی کمال کی چیز ہے۔ اگر اس کا پیٹ چاک کر کے اس کے گند کو نکال کر اس کے اندر محبت و معرفت الہی کا نور بھر دیا جائے، پیٹ چاک سمجھتے ہیں نا؟ ہاں جی، اللہ اکبر۔ تو دیکھیں مرغی کا جب پیٹ چاک کرتے ہیں نا، دیسی جب ہم مرغے ذبح کرتے تھے یا مرغیاں، تو اس کے پیٹ چاک کرتے، پھر آج بھی وہ آنتے ہیں گند وغیرہ جو نکالتے ہیں، تو وہ چیز اس کے اندر سے نکل جائے نا، تو پھر اتنی کمال کی شے ہے، اتنی کمال کی سواری ہے۔ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ یہ صرف جنت تک ہی نہیں پہنچاتا بلکہ دربار خدا تک پہنچا دیتا۔ اللہ اکبر، وہاں تک پہنچاتا ہے کہ جہاں قرب الہی کے جلوے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ میں کئی مرتبہ آگے بھی مثال ارشاد فرما چکا ہوں، تو ضمن میں آ گئی ہے تو عرض کر دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے رچھ کو نکیل ڈالی ہے، رچھ کو
اور یہ بڑے کرتب کرتا ہے، یہ بڑا مکار ہے۔ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں یہ اتنا مکار ہے، اتنا مکار ہے کہ آپ سمجھے نا کہ نکیل ڈال کر تو بڑا فرمانبردار ہو گیا، بڑا فرمانبردار ہو گیا، بڑا فرمانبردار ہو گیا۔ فرمایا پھر بھی یہ بلی کی طرح ہے، جب چوہا آئے گا تو کان کھڑے کر لے گا۔ یہ بلی ہے نا، تو یہ اس کی طرح ہے کہ جب برائی کا کوئی ایسا بھی سبب سامنے آئے گا یا قریب آئے گا، چاہے کس درجے پر بھی ہے جی، حتیٰ کہ جنہیں محفوظ نہیں کر دیا گیا ابھی، وہ بندہ جب بھی ایسا ہوگا تو آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح بلی کان اٹھاتی نا چوہے کو دیکھ کر، اس طرح فوراً کان اٹھا لیتا ہے۔ تو اس نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا، نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، یہاں بڑے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ ہاں اللہ اکبر۔ تو جب نکیل اسے ڈالی جائے، رچھ کو جو نکیل ڈالتا ہے نا، تو اسے وہ ایک مداری ہوتا ہے اور اسے کہتے ہیں جی کلندر ہے۔ ہم گلیوں میں بھی پھرتا ہے، اور گلیوں میں پھرتا ہے جی وہ کلندر ہے، اور عام لوگ کہتے ہیں جی رچھاں دے وال کلندر ہی جان دے، ایسے ہی ہے۔ تو محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ جو نفس کو نکیل ڈالے ایسا ہی ہے جیسے اس نے رچھ کو نکیل ڈالی ہے، اور جو ظاہری طور پر ریچھ کو نکیل ڈالتا ہے، چونکہ وہ اس کو بہت سزائیں دے کر، بہت اذیتیں دے کر، بہت بھوک دے کر، ہاں اس کو رج نہیں پچتا۔ رچھ جو ہے نا، اسے کتنے کتنے مہینے یہ بھوکے رکھتے ہیں، بلکہ سال تک صرف پانی کے قطرے پلاتے ہیں، تب یہ قابو میں آتا ہے۔ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ اگر تو اسے کھلاتا رہے گا، پلاتا رہے گا، کہے گا کہ میں اسے قابو کر لوں 5 نمازوں سے یا روزوں سے، کہا نہیں، بعض دفعہ نمازیں بھی اس کی خوراک بن جاتی ہیں، بعض دفعہ عبادت بھی اس کی خوراک بن جاتی ہے، بعض دفعہ زہد و تقوی بھی اس کی خوراک بن جاتی ہے، کہ یہ موٹا ہو جاتا ہے کہ بڑا نمازی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا حاجی ہے، بڑا نیک ہے، بڑا اچھا ہے، تو اس کی خوراک بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اسی لیے نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، فرمایا جس نے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچان لیا۔ اس کی خصلتیں، اس کی عادتیں، اس کی شرارتیں، اس کی نحوستیں، اس کے معاملات، اس کے سارے جتنے وسوسے ہیں، خیالات ہیں، اور جتنے رستے ہیں جو پہچانتا ہے، اور مرشد کے بغیر پہچانا نہیں جاتا، بڑا طریق رستہ ہے۔ مرشد کی نگاہ کی ٹارچ ہاتھ میں ہو تو آگے رستہ نظر آتا ہے۔ تو جب اسے نکیل ڈالی جاتی ہے نا، تو پھر وہ مداری کیا کرتا ہے، اسے کہتا ہے ناچنا شروع کر دے، وہ پھر 2 پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، پھر 3 پاؤں، اللہ اکبر۔ وہ پھر کس طرح کے وہ راگ لاپتا ہے، کس طرح وہ ناچتا ہے، کیا کچھ کرتا ہے، لیکن اس نے ماریں بڑی کھائی ہوتی ہیں، اس نے ماریں دی بڑی ہوتی ہیں، تب رچھ کو قابو کیا ہے نا اس نے، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کلندر ہیں۔ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ جو اس رچھ کو نکیل ڈال کر، کاٹھی ڈال کر اس کے اوپر سوار ہو جائے اور اسے اچھی قسم کی نکیل ڈالے اور اس کو نچائے، اس کے سامنے ناچے نا، اس کو نچائے، اس کی فرما برداری نہ کرے، اس کو فرما بردار کرے، فرمایا وہ مرد کلندر ہے، وہ مرد کلندر ہے۔ اسی لیے اسے کو کہتے ہیں کلندر ہے، وہ مرد کلندر ہے۔ کہتے ہیں نا انسان ایک سکندر ہے، سب کچھ اس کے اندر ہے، اندر میں ایک مندر ہے، مندر میں ایک بندر ہے، جو بندر کو ناچ نچائے وہی مرد کلندر ہے۔ جو اللہ کے ولی ہیں اور ہم ہیں، ان میں فرق ہی یہی ہے کہ ہم نفس کے آگے ناچتے ہیں اور وہ نفس کو نچاتے ہیں، ہم نفس کی مانتے ہیں اور نفس ان کی مانتا ہے، اور جس نے اصلاح نفس کا منہن نفس عن
فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. ایک سیڑھی ہے، اور کون سی سیڑھی ہے؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اس کو ہوا سے بچا لیا، حرص و ہوا کی سے اسے بچایا ہے، نفس کو پاک کیا ہے. اگلی سیڑھی کیا ہے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. فرمایا اس کے بعد پھر تیرا ٹھکانہ جنت ہے، پھر تو جنتی ہے. اگر ہوائے نفس سے تو نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے. لیکن یہ نہیں کہ اب سری سکتی رحمت اللہ بزرگوں کی بڑی بڑی پیاری باتیں ہیں. آپ فرماتے ہیں میں نے ایک درخت سے کے نیچے سویا ہوا تھا، تو جب سویا تو اٹھو تو درخت نے کہا بابا تو میرے طرح کیوں نہیں ہو جاتا؟ اولیاء کے دل پر الہام ہوتے اور وہ ان چیزوں کو سنتے ہیں، ان کے کان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آوازیں سنتے ہیں. تو درخت سے کلام فرما کے کہتے ہیں بھئی درخت یہ بتا بھئی تیرے جیسا کیوں ہو جاؤں، میں تو اشرف المخلوقات ہوں، تو مجھے سایہ دے رہا ہے. کہا میری طرح ہو جائے، اسی لیے کہا ہے نا کہ لوگوں کے لیے فائدہ مند بن جا، لوگوں کو سایہ دے، لوگوں کو ٹھنڈک دے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر، لوگوں کے لیے ایسا بن جا کہ جو تیرے نیچے آئے ٹھنڈا ہو جائے، ایسا بن جا. ہاں کیا بات ہے، درخت نے بڑا پیارا سوال پیارا کلام کیا ہے. پھر آگے سری سکتی تھے، یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کے سگے ماموں بھی ہیں، مرشد کریم بھی ہیں، آپ کے مشائخ میں شامل ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا بھئی یہ باتیں تو بڑی اچھی ہیں ساری، لیکن یہ بتا کہ تیرے اندر بڑی خوبیاں ہیں، لیکن تجھے اللہ نے آگ کی خوراک کیوں بنایا ہے؟ آگ کی خوراک کیوں بنایا ہے یہ تو بتا، کہ تو آگ کی خوراک ہے، آگ کا ایندھن ہے، کیوں ایسا ہے؟ رو پڑا، کہا یہ کمزوری تو آپ کو بھی پتہ چل گئی ہے، یہ تو میرے اندر ایک کمی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ ہے. کہا وہ کیا کمی ہے؟ کہا میرے اندر بڑی صفتیں اللہ نے رکھی ہیں کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے. اور دیکھیں کہ اللہ کا حکم درخت کیسے مانتا ہے. اللہ اکبر، 5 وقت کا سجدہ بھی ہم نہیں کر سکتے، ہمارے لیے گرا ہے. تو سری سکتی فرمانے لگے کہ اس درخت نے کہا کہ میرے اندر ایک کمزوری ہے جس کی وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ کہا کہ میرے اندر ایک شے ہے کہ جدھر کی ہوا ہوتی ہے میں ادھر ہی جھک جاتا ہوں. بہت گہری بات ہے اور اس پہ گھنٹہ لگ سکتا ہے اگر میں اس کو کھولوں تو. جدھر کی ہوا ہوتی ہے یہ اللہ کو پسند نہیں، اللہ کو استقامت پسند ہے. اللہ کو پسند ہے کھڑا رہے، کھڑا رہے، کھڑا رہے. تو کہا کہ یہ میرے اندر ایک ایسی بیڈ حرکت ہے، بری عادت ہے، بیڈ ہیبٹ ہے. اور وہ کیا ہے کہ جدھر کی ہوا ہوتی ہے میں ادھر جھک جاتا ہوں، جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ سزا دی ہے کہ تو آگ کا ایندھن بنے گا، آگ کی خوراک بنے گا. تو اس درخت نے کہا سری سکتی تیرے وجود میں تب نور آ سکتا ہے کہ جب نفس کی ہوا چلے تو تو ادھر ادھر نہ ہو، دربار خدا تک ہی محدود رہے. دیکھیں نا ہوائیں چلتی ہیں نا، ہوا چلتی ہے تو درخت ادھر ہو جاتا ہے، کبھی ادھر ہو جاتا ہے، کبھی ادھر ہو جاتا ہے، کبھی ادھر ہو جاتا ہے. اس کے لیے آگ کا ایندھن ہے. فرمایا نفس کی ہوا چلے، یہ کھا لے، یہ پی لے، یہ دیکھ لے، یہ سن لے، یہ بول لے، یہاں چلا جا، یہ تیجے چاہیے، گاڑی چاہیے، فلاں چاہیے، فلاں چاہیے، جتنی چیزیں یہ ساری جب آندیاں چلیں تو نہ ادھر جھکے، نہ ادھر جھکے، نہ ادھر جھکے، نہ ادھر جھکے. تیری نگاہ دربار رسالت پر ہی رہے، تیری نگاہ اللہ کے حکم پر رہے، اللہ کے امر پر رہے. تو فرمایا جب تو کھڑا ہو جائے گا نا، کھڑا رہے گا، نفس کی ہوا کے سامنے نہیں جھکے گا، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم
تجھے ایسا نور دے گا، ایسا نور دے گا، ایسا نور دے گا کہ فرمایا پھر تیری زبان کو اپنی زبان فرما دے گا، تیری آنکھ کو اپنی آنکھ فرما دے گا، تیرے کان کو اپنے کان فرما دے گا، اور تجھے اپنی ذات کا مظہر بنا لے گا۔ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ اکبر۔ اصلاح نفس کے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 4 اصول لکھے ہیں، اگر اجازت ہو تو میں عرض کر دوں۔ 4 اصول امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھے ہیں کہ وہ یہ جو جس کی شکل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اس کی اصلاح کے امام غزالی، اور یہ بابا بھی بڑا ڈاڈا ہے، مقبول بارگاہ رسالت ہے، اور کیسی ہستی ہے کہ اللہ اکبر جل شانہ معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ان کے عرض کرنے پر سرکار کی نگاہ شفقت جس ہستی پر پڑی اس کا نام امام غزالی ہے۔ پوچھا نا کہ آپ کا فرمان ہے کہ میرے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے جی وارث ہیں، تو وہ کون سے علماء ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے معراج کی رات حضور سے استفسار کیا، پوچھا تو سرکار، اب دیکھیے حضور کا ہاتھ کتنا لمبا ہے، حضور کا ہاتھ کتنا اونچا ہے، آپ نے ہاتھ بڑھایا عالم ارواح کے اندر، اور پوری امت کے ایک ایک فرد کو حضور جانتے ہیں، سرکار کی نگاہ ہے، تو سرکار نے حضرت امام غزالی کی روح کو پکڑ کر جناب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑا کر دیا، آپ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی پھر بڑے راز ہے کہ شکل کیسے دی گئی، کیسے یہ سارے معاملات ہوئے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ ہاتھ جن کا لگا تھا اس کی برکت ایسی تھی جو کچھ چاہتا ہو گیا، ہاتھ ہی ایسا تھا، اس ہاتھ کے آگے کیا ہے؟ اللہ اکبر جل شانہ۔ جی ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے، قادر کل کے نائب اکبر کن کا رنگ دکھاتے یہ جی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا نام ہے آپ کا؟ وہ آپ نے اپنا نام بھی بتا دیا، علامہ صاحب، والد کا بھی، دادا جی کا بھی جی۔ اے اللہ کے بندے، تم نبی کے علم پر اعتراض کرتے ہو، سرکار کی تو نگاہ جس پہ آ جائے وہ عالم ارواح میں بھی ہو، ابھی آیا بھی نہ ہو، وہ حضور کی نگاہ سے وہ اپنے باپ کو بھی جانتا ہے، وہ اپنے دادا کو بھی جان لیتا ہے، وہ تو خود جانے خبر ہیں، ہر خبر ہے ان سے وابستہ، وہ بے خبر انہیں بھی بے خبر مانا تو کیا مانا، انہیں بھی بے خبر مانا کیا مانا۔ کلمہ تو منافق بھی پڑھتے تھے، نمازیں تو وہ بھی پڑھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، مسجد بھی اپنی طور پہ بنا دی تھی، سب کچھ کہ مسجدوں سے کام نہیں بنتا، نہ باتوں سے کام بنتا ہے، بات بنتی ہے حضور کی محبت سے، سرکار کے عشق سے، سرکار کے ادب سے، سرکار کے احترام سے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو حضرت امام غزالی نے اپنا نام بتایا، والد کا نام بتایا، اپنے دادا جی کا نام بتایا، تو موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ کے نبی تھے، آپ نے فرمایا میں نے ایک سوال کیا ہے، آپ نے جواب میں طوالت کر دی ہے۔ یہ علماء سمجھتے ہیں اس بات کو، علمی ایک آپ نے اعتراض کیا، علمی اعتراض کیا نا، اللہ اکبر، وہ پھر آگے جاننے کے لیے، اللہ اکبر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی پھر آگے عرض کی کہ حضور آپ سے بھی تو رب نے یہی فرمایا تھا نا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ نے آگے پھر تفصیل بتا دی کہ میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، میں اس کو پکڑتا ہوں، پھر بکریاں چگاتا ہوں، پھر سارے کام کرتا ہوں، یہ ساری تفصیل آپ نے رب کے سامنے، رب نے تو یہی پوچھا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ نے کیوں لفاظ تو پھر سرکار نے نا ایسے اپنا دست مبارک حضرت امام غزالی کی پشت پہ مارا، اس وقت چھپ کر، یہ نبی ہیں،
ایسا دست مبارک مارا. جب آپ پیدا ہوئے تو وہی دست مبارک آپ کی پشت پہ تھا. پھر آگے اس کے آپ نے کیوں فرمایا اس میں بھی حکمت تھی. اصل میں یہ بات نہیں ہے ادب کے پہلو کو، یہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے امام غزالی نے کوئی بے ادبی کی تھی، نہیں. یہاں پر امتحان ہو رہا تھا اور امتحان میں جو طالب علم ہے وہ اپنی لیاقت دکھاتا ہے، اپنی ایبلٹی دکھاتا ہے، اپنی قابلیت دکھاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ ممتحن جو پرچہ لینے والا ہے تو کہ اس کی کوئی علم کا مقابلہ ہوتا ہے یا اسے جواب دے کر اس کی بے ادبی کر رہا ہوتا ہے. سوال پوچھا جائے تو جواب دیتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب سوال کیا نا تو پھر حضرت امام غزالی نے جواب دیا. اللہ اکبر جل شان. وہ ہستی ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی، اور آپ کی ساری کتابیں بالخصوص احیاء العلوم فی الدین اور قیمیہ سعادت اور مکاشفۃ القلوب اور آخری جو کتاب ہے جی منہاج العابدین، ہاں یہ کتاب اللہ اکبر. یہ تو بلکہ منہاج العابدین کے بارے میں تو یہ میں مکہ شریف میں پڑھ رہا تھا، اس کے دیباچے کے آگے لکھا ہوا تھا تعارف میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے، آپ نے چونکہ خواب دیکھا تو خواب میں کیا دیکھا کہ سرکار تشریف فرمائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو یہ کتاب پیش کی گئی. تو وہ کتاب کون سی تھی؟ منہاج العابدین. تو سرکار خوش ہو کر نہ قبول فرما رہے ہیں. پڑھا کریں یہ کتاب، ضرور پڑھیں. دل یہ آپ کی کتابیں نا دل سے دنیا کھینچ کھینچ کے نکالتے ہیں. مشکل ہے، دنیا سے بیزار کرتے ہیں، دنیا کی حقیقت کو سامنے لے آتے ہیں. اللہ اکبر. بہرحال امام غزالی فرماتے ہیں جناب بادشاہ تھا حضور تاج الشریعہ. آپ نے فرمایا اب صاحب نظر بھی تھے. بعض دفعہ جو علماء اور صوفیاء ہوتے ہیں ان کے بولنے میں بھی حکمتیں ہوتی ہیں. فرمایا چلا جا 12 سال کے بعد آنا پھر بتاؤں گا. چلا جا 12 سال کے بعد آنا. 12 سال کے بعد آیا وہ بندہ. عرض کی حضور اس حدیث کا مطلب پوچھنے آیا ہوں. یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم. پتہ تھا 12 سال میں بھی زندہ رہوں گا تو بھی زندہ رہے گا. 12 سال کے بعد آیا. عرض کی حضور آپ نے فرمایا تھا کہ اس حدیث شریف کا مطلب سمجھنے کو. فرمایا فلاں گاؤں میں چلا جا، بندہ عالم نظام ہے، اس کو کلمے کی تلقین کر، اور کلمہ کی تلقین کرنے کے بعد پھر میرے پاس آ. اس جگہ گیا، وہ بندہ موجود تھا، عالم نظام میں تھا. اسے کلمے کی تلقین کی، کلمہ شریف اونچا پڑھا. اس نے بھی کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھتے ہی دنیا سے رخصت ہو گیا. اب واپس آیا. فرمایا اس کا مطلب ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. حضور تاج الشریعہ اس کا یہ مطلب ہے. پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے، پریا ادا جانی جدا توڑ چڑھے. عورت کے لیے اگر یہ چیز اسے نصیب ہو جائے پردہ، اور وہ سب سے مشکل کام ہے. اب بالخصوص بر صغیر کے اندر، ہمارے اندر معاشرے کے اندر، ہمارے تو عام طور پر تو جو غیر محارم ہم جنہیں سمجھتے ہیں چلو باہر کے لوگ ہیں نا، ہمارے گھروں میں ایسے غیر محارم ہیں، دیور ہیں، جیٹھ ہیں، ایسے لوگ ہیں گھروں کے اندر جن سے نکاح ہو سکتا ہے، ان سے پردہ ضروری ہے. لیکن پردہ اگر نصیب ہو جائے تو وہ خوش نصیب عورت ہے. اور وہ ایسا سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کی لذت دے دی ہے، ایمان کا نور دے دی ہے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کسی درس مبارک پر پورے پردے کے احکام عرض کروں گا، اور پردے کے فضائل اور پردے کی جو برکتیں ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. لیکن مختصر میں نے خلاصہ دے دیا ہے کہ جو پردے کی پابندی کرے گی عورت، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مرتے دم کلمہ نصیب کرے گا. اللہ اکبر جل شانہ.
تو اس اعتبار سے بات جو لمبی ہو گئی ہے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلی چیز جو لکھی ہے وہ کیا ہے؟ مشارطہ. کیا؟ مشارطہ. شرط لگائے کہ یہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، گناہ کو چھوڑنا. یہ شرط لگائے کہ یار، اور بندے کو پتہ ہوتا ہے، اپنے معنی میں جھانکے نا تو اسے پتہ ہوتا ہے، اس کے اندر جو خبث بھرا ہوتا ہے، جو عادتیں بری ہوتی ہیں، اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ آتے ہیں. تو وہ شرط لگائے یار بھئی یہ نہیں کرنا، 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 اور اللہ سے توبہ بھی کرے، اللہ سے رجوع بھی کرے، اللہ سے مدد بھی مانگے. کیوں؟ وما ابرئ نفسی ان النفس لعمارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. آگے جو پتہ ہے کیا لکھا گیا ہے؟ فرمایا یہ تو برائی کی طرف ہی لے جاتا ہے اور یہ بڑی بری چیز ہے، لیکن وہ ان سے بچ جاتے ہیں. الا من رحم ربی، مگر وہ جن پہ رب رحم کر دے وہ اس سے بچ جاتے ہیں. تو اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ یہ میں نے کوشش کی ہے، میری جان چھڑا دے، بد نظری سے جان چھڑا دے، یہ جو گناہ ہیں ان سے جان چھڑا دے. تو شرط لگائے، پہلا طریقہ یہ ہے، شرط لگائے. ٹھیک ہے. دوسرا ہے مراقبہ. پہلا کیا تھا؟ مشارطہ. دوسرا خیال کرے کہ میں نے کیا 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 ہے، یہ کیا ہے، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کیوں ہو گیا ہے، آئندہ نہیں کرنا چاہیے، غور کرے. تیسرا، ویسے تو ایک درس ہونا چاہیے. تیسرا ہے اللہ اکبر جل، محاسبہ. کیا؟ محاسبہ کہ پورے دن میں جو اس نے کیا ہے کچھ منٹ، کچھ ٹائم نکالے کہ کیا کیا کام میں نے اچھے کیے ہیں، کیا کیا کام میں نے. ہمارے مشائخ میں سے تھے ایک بزرگ، سلسلہ عالیہ اویسیہ میں سے تھے. تو آپ کو نا ایک طرف سے بہت بڑی آفر آئی کہ آپ ہمارے سلسلے میں آ جائیں، یہ الاخوان والے. تو کہا گیا کہ آپ ہمارے سلسلے میں آ جائیں تو آپ کو کار دیں گے اور سارا سلسلہ کریں گے. تو آپ نے فرمایا بھی میرے پاس تو کار ہے. تو ان کا جو خلیفہ تھے نا، یا جو وہ 2-4 دن ساتھ رہے، تو کہا جی آپ کیا کرتے ہیں، کار لے لے، اچھی بات ہے. میرے پاس کار ہے. ایک دن نا وہ کہنے لگا کہ میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے. کہا ٹھیک ہے اللہ بسم اللہ، آپ ساتھ رہیں. ساتھ رہا تو گھر آ کے دیکھا تو گراج شراج کوئی نہیں. تو اس نے کہا حضرت آپ کا کار کدھر ہے، گراج وغیرہ نہیں ہے. وہ فرمایا ہے لیکن میں ادھر کھڑی نہیں کرتا، تھوڑی دیر تک تو میں دکھاتا ہوں. جب کھانا پیا کھایا، نماز پڑھی تو لیٹنے لگے، کوئی بادشاہ ہوئی. تو آپ نے فرمایا بھی مجھے مرشد نے کار دی ہے، اور وہ کار یہ دی ہے کہ میں رات کو سوتے وقت اپنی دن کی کار دیکھتا ہوں کہ میں نے کیا کیا ہے. کار نامے میں روز کار دیکھتا ہوں اپنی. روز کار دیکھتا ہوں، میں صبح بھی دیکھتا ہوں، شام کو بھی دیکھتا ہوں، اپنی کار دیکھتا ہوں. پھر وہ نا ہمارے سلسلے میں وہ بندہ آ گیا، ادھر سے چھوٹ چکا ہو جائے گا. وہ بندہ بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ اس نے توبہ کر لی سارا. تو اپنی کار دیکھے، روزانہ رات کو محاسبہ کرے کہ کیا میں کس سے زیادتی کی تو نہیں، میں کسی کے ساتھ لڑا تو نہیں. اچھا یار میں نے آج یہ سودا تو بیچ لیا ہے، لیکن پیسے بھی لے لیے، منافع بھی لے لیا ہے، کیا یہ جائز تھا؟ اتنے پیسے میں نے کما لیے ہیں، آخر میں نے کس لیے کمائے ہیں، کس کو دینے ہیں؟ یہ جو آج میں نے حق تلفی کی ہے یا نہیں کی، تو میں کدھر لے کے جاؤں گا اس اولاد کے لیے جس نے مرنے کے بعد
جن نے لڑائیاں شروع کر دینی ہیں، بانٹنے شروع کر دینی ہیں. میرا تو وہ ہونے چاہیے جو میرے ساتھ جانا ہے. سوچے کیا کرے. اللہ اکبر جل شانہ. تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ چوتھا اصول، چوتھا طریقہ فرمایا یہ ہے کہ اپنے نفس کو وہ پنشمنٹ کرے. کیا کرے؟ کیا کرے؟ سزا دے. سزا دے کہ تو نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، آج رات کو تجھے میں نے کھانا نہیں کھلانا، یہ گناہ تو نے آج مجھ سے کرایا ہے نا، آج رات کو میں نے کھانا نہیں کھانا، آج میں پانی سے کھاؤں گا، آج تجھے صرف قہوے سے کھلاؤں گا. جو دل کرے نا، نفس جو کہے وہ نہ کھائے، یہ اس کی سزا ہے. جی وہ سزا ہے. اللہ اکبر. اور جو بندہ اس طریقے کار پہ چلے گا انشاءاللہ اس کی نفس کی اصلاح کا بہت جلدی بندوبست ہو جائے گا. تو آپ بھی کوشش کریں. تھوڑی سی گفتگو خشک تھی لیکن یہ میں نے چاہا کہ چونکہ یہ تربیتی نشست ہوتی ہے، تصوف کی نشست ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم ہمارا حامی و ناصر ہو، اور حضور کے تصدق سے اللہ پاک ہمارے احوال پہ رحم و کرم فرمائے. جو ساتھی کوشش کر رہے ہیں، نمازیں جن کی پوری ہیں، جن کے وظائف پورے ہیں، اللہ ان کو اور دے، اللہ ان کو برکتیں دے. لیکن بہت سارے ایسے ساتھی بھی ہیں جو سستی کر رہے ہیں، جو کاہلی کا شکار ہے اور وہ وظائف پورے نہیں کر رہے. آپ کی حاضری روز لگتی ہے، بار بار لگتی ہے، ہر بار لگتی ہے. تو آپ کی حاضری میں آپ غیر حاضر نہیں ہونے چاہیے. میں ایک ہی جملہ عرض کروں گا، غیر حاضری غیر کر دیتی ہے. کیا یہ کہیں سے آیا ہے تو میں نے آپ کو دے دیا ہے. غیر حاضری غیر کر دیتی ہے. تو اللہ غیر ہونے سے بچائے. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. علامہ خاور حسین صاحب، یہ اللہ پاک کی اپنی ایک ترتیب ہے اور اس کا ایک نظام نور ہے ماشاءاللہ. یہ چاروں پانچوں بھائی اللہ ایک تو فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی بخشش فرمائے. وہ بھی حافظ قرآن تھے. کیا ان کا نام میرے ذہن ہے؟ قاری خالد صاحب، اللہ ان کی بخشش فرمائے. اور ماشاءاللہ قاری علامہ خاور حسین نقشبندی صاحب، علامہ عامر خان نقشبندی صاحب ماشاءاللہ، اور حکیم صاحب ماشاءاللہ. تو علامہ غلام مصطفیٰ ویسی صاحب، یہ ساری اللہ انہیں برکتیں عطا فرمائے. اور دوسرے بھائی بھی ہیں، بچے اچھے ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. بندہ بے شک ممبر پر نہ بیٹھے یا مصلی پر نہ بیٹھے لیکن دیندار ہونا چاہیے، اس کے اندر دین ہونا چاہیے. اور ممبر پر بیٹھ کے بھی دین اندر نہ ہو تو پھر وہ سارا دکھاوا ہی ہے نا. اللہ ان بھائیوں پہ فضل فرمائے. اور ان کے والد، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ان کے والد محترم کا کیا اخلاص تھا کہ اللہ پاک نے انہیں ایسی اولاد دی. اللہ ان کو، ان کے اخلاص کو مزید عروج عطا فرمائے، مزید برکتیں عطا فرمائے. اور آپ کو بھی میں سمجھ رہا ہوں کہ آج یہ جو جام مل رہے ہیں، محبت کے پیغام مل رہے ہیں، جی یہ اسی خاندان محبت کا فیضان ہے. اللہ پاک نے بہت ساری برکات عطا فرمائے اور اللہ آپ سب کو خوش رکھے. غیر حاضری غیر کر دیتی ہے. وظائف میں غیر حاضری نہیں کرنی، جی نماز میں غیر حاضری نہیں کرنی، اور تصور میں غیر حاضری نہیں کرنی. تو انشاءاللہ جب آپ کی حاضری ہوگی اور آپ حاضر ہوں گے، حاضر ہوں گے، حاضر ہوں گے، حاضر ہوں گے، اور آپ کی حاضری 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 پھر حضوری میں بدل جائے گی انشاءاللہ. تھوڑا سا ذکر، فکر، دعا اور اس کے بعد اجازت. لا الہ الا اللہ، لا الہ
إلا الله لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہو سکے تو دو زانوں بیٹھیں، چار زانوں بیٹھیں، نگاہیں بند رکھیں، دل کی طرف توجہ رکھیں۔ یہ صرف ذوق و شوق والے معاملات نہیں ہیں، بلکہ یہ ایسا سسٹم ہے جو دل کو صاف کرتا ہے۔ ایک رندہ ہے، جیسے لکڑی ہوتی ہے نا، اس کو رند کر خوبصورت بناتے ہیں، تو یہ ذکر اور بالخصوص ایسی محافل جو صاحب نسبت لوگوں کی ہو، ان میں جو ذکر ہوتا ہے وہ دلوں تک بڑی جلدی رسائی کرتا ہے اور دلوں کی صفائی کرتا ہے۔ تو تمام تر وسواس دور کر کے تو دل کی طرف توجہ رکھیں، اللہ دل کو ستھرا کر دے۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ اس سے بہتر کون سی نشست ہوگی؟ اللہ اکبر جل شانہ۔ خیر کا سمندر ہے، نور کا سمندر ہے، اللہ ہمیں برکت دے دے۔ ابھی بھی نفس و شیطان کے آنکھیں جو لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کو اس کے چنگل سے چھٹکارا عطا فرما۔ اللہ اللہ اللہ
اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی. سورہ اخلاص شریف اور فاتحہ شریف پڑھ کے ملک فرمائیں.
اللہ اکبر. عید کب ہے؟ درس پہ پہلے کرنا ہے بعد میں کرنا ہے اسی دن کرنا ہے؟ نہیں 14 تو بنتا ہے درس. درس کے روشی پڑی. پروگرام بھی ابھی دیے ہوئے ہیں، پتہ نہیں پھر دوسری ڈائری پہ لکھے ہیں. اعلان ہو جاتا تو بہتر ہے. اعلان ہو جاتا تو بہتر ہے. تین کا بھی رکھ لیں. تین کا یا بعد میں رکھ لیں عید کے بعد. ڈیٹ تھوڑا رکھ لیں پھر اگلا ستمبر والا یا 14 اگست کو. یہ کورس دن کو کرنا ہے. چلو اس کا اعلان تو بعد میں بھی ہو جائے گا. عشاء کے بعد رکھ. اگر دن کو آپ کا کام یاد ہے تو دن کو رکھ. انشاءاللہ جو اگلا درس ہے وہ 3 اگست بروز ہفتہ ہوگا. کیا ہوگا؟ چونکہ عید آ رہی ہے تو 9 ذی الحج بنتا ہے تو چاند کے اعتبار سے آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، عین وہی دن بھی آ سکتا ہے. تو اس لیے پھر 11 کی بجائے 3 اگست. تو عرس شریف کا اعلان بعد میں انشاءاللہ ہو جائے گا. وہ
جو سالانہ عرس ہوتا ہے حضرت قاری صاحب کا، تو علامہ صاحب اس کا اعلان کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو درس قرآن جو اس مسجد میں ہوگا وہ انشاءاللہ 3 اگست کو انشاءاللہ۔ کوشش کیا کریں کہ عشاء کی نماز آپ ادھر ادا فرمایا کریں، اپنے ساتھیوں کو بھی یہ جذبہ رکھیں کہ چلو کسی ایک کی اصلاح ہو جائے، اللہ اس کا بیڑا پار فرما دے۔ ماشاءاللہ اچھی دعوت آپ دیتے ہیں، بزم اویسیہ والے مسجد کے منتظمین بھی ماشاءاللہ اہل محبت ہیں، آپ کی بھی ماشاءاللہ بڑی کاوش و کوشش ہے۔ امام صاحب جو ہوتے ہیں بڑے ماشاءاللہ، مسجد کے منتظمین کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو یہ یاد رکھا کریں، درس اس کو پھر آگے پہنچایا کریں۔ یہ تو بڑا سوکھا درس تھا آج اللہ اکبر۔ کون سی 4 چیزیں نہیں؟ مشارطہ، مراقبہ اور مواخذہ، پنشمنٹ، یہ 4 چیزیں یہ ہم اپنے اوپر لاگو کریں تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں برکت کیا ہوگی، بہت جلدی اللہ کرم فرما دے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الہی جو کلمات طیبات پڑھے، ذکر و اذکار کیا، اس کا ثواب جملہ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء، علماء، عرفاء، صلحاء، شہداء، دیگر بزرگوں کی ارواح کو، بالخصوص حضور کی ساری پاکیزہ نسبتوں کی بارگاہ میں، دیگر جتنے مشائخ ہیں بالخصوص مشائخ قادریہ، اویسیہ اور دیگر سلاسل کے بزرگان دین کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حاضرین کے جتنے متعلقین صاحب ایمان پردہ فرما گئے، سب کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما، سب کے درجات بلند فرما، سب کی بخشش فرما۔ ہمارے سلسلہ کے بڑے اچھے خاص دوست محمد اشفاق اویسی صاحب کی والدہ محترمہ مرحومہ گزشتہ دنوں انتقال فرما گئی، ہمارا سلسلہ کے دوست جناب محمد طیب اویسی صاحب، ان کے والد محترم دنیا سے انتقال فرما گئے، ان کے لیے خصوصاً دعا فرمائیں، اللہ مرحومین کی بخشش و مغفرت فرمائیں، اللہ ان کی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اشفاق اویسی صاحب کو اللہ صبر جمیل عطا فرما، ان کے برادران کو، خاندان کو صبر جمیل عطا، طیب صاحب کو اللہ صبر جمیل عطا فرما، ان کے خاندان کو صبر جمیل عطا فرما۔ الہ العالمین اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے حضرات قاری برادران کے خاندان عزیز و قارب، بالخصوص ان کے والد محترم دادا جان اور دیگر بزرگوں کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما، سب کے درجات بلند فرما، بالخصوص حضور کی پاکیزہ نسبتوں کی بارگاہ میں، اور بالخصوص مشائخ قادریہ اور بریلی شریف کے تمام بزرگوں، اور بالخصوص حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول آپ کے درجات عالیہ بلند فرما۔ اللہ کریم جتنے ساتھی تشریف فرما ہوئے ہیں، اللہ سب کا بیڑا پار فرما دے، سب کی مشکلات آسان فرما دے، اللہ سب کی دلوں کی دنیا بدل دے۔ اللہ مشکلات کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، بڑی آزمائشیں ہیں، بڑی مشکلات ہیں، بڑے نازک لوگ ہیں ہم، اللہ گرنے والے ہیں، تو سہارا دے دے، اپنا فضل فرما دے، اپنے فضل والا معاملہ فرما دے۔ اللہ تا دم آخر اہل سنت و جماعت کے مسلک پہ قائم و دائم فرما، اللہ بد مذہبوں سے محفوظ فرما دے، بے ادبوں سے محفوظ فرما دے۔ اللہ کریم اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ وطن عزیز کی خیر فرما، اس کے اندرونی برونی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم جتنے ساتھی بیٹھے ہیں سب کو نفس کی تمام شرارتوں سے محفوظ فرما دے، اصلاح نفس کے تمام ذریعے آسان فرما دے، اللہ نصیب فرما دے، اللہ ہمیں ہمیشہ کے لیے وفا نصیب فرما، بے وفائی سے محفوظ فرما، حضور کا قرب عطا فرما، حضور کا قرب عطا فرما، سرکار کی خاص شفقت عطا فرما، اللہ سرکار کی خاص شفقت عطا فرما۔ مواجہ شریف کے انوار کا صدقہ اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو روشن فرما دے، حضور کے قدمین کا صدقہ اللہ ہماری ظاہر و باطن کو روشن فرما۔ ہم اجتماعی توبہ کرتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ جتنی ہماری مائیں بہنیں
تشریف فرما ہوئے ہیں، جتنے اور ساتھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، مائیں بہنیں پردے میں بیٹھی ہیں، اللہ ان کے گھروں میں سکھ دے دے، ان کو چین دے دے، انہیں سکون دے دے، اللہ ان پہ فضل فرما دے، دین پہ چلنا آسان کر دے، ان کے گھروں کے مسائل حل فرما دے، اللہ اپنے محبوب کا صدقہ ہماری کمزوریوں سے درگزر فرما دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم۔ استغفر اللہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔